بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے درس اور سبق میں آپ حضرات اور احباب کی خدمت میں واعظ، بیان اور تقریر کرنے والوں کے لیے ضروری اور اہم آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرات اکابر علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو بیان کرنے والے، واعظ اور تقریر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فی نفس ہی صالح ہونا ہے، نیک ہو۔ اگر وہ خود صالح نہ ہوگا، نیک نہ ہوگا، تو عقل مند لوگ اس کے قریب نہیں بھٹکیں گے اور بے وقوف احمق اس کی اقتداء کریں گے، پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ اس سے عالم اور دنیا میں فساد ہوگا، لوگوں کے قلوب میں اس کے کلام کا اثر نہ ہوگا اور اس کا کلام مؤثر نہ ہوگا۔ نمبر 2، بیان کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو اور بیان میں، وعظ و تقریر میں غیر صحیح کلام بیان نہ کرے۔ اسی طرح موضوع، من گھڑت، اسرائیلی روایات اور غیر معتبر، غیر مستند اور غیر صحیح کلام سے، باتوں کے بیان کرنے سے کلی طور پر گریز کرے، پرہیز کرے۔ نمبر 3، بیان کی مجلس اور وعظ کو، تقریر کو اتنا لمبا نہ کرے کہ لوگ اکتا جاوے، کنٹال جاوے، کہ اس سے علم کی برکت جاتی رہے گی۔ نمبر 4، بہت سے ہوتے ہیں واعظ جو بیان کو لمبا کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن 10-12 منٹ تقریر بیان کافی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت، حدیث کی روشنی کے اندر چند باتیں بیان کر دی جاوے جو اہم ہو، ضروری ہو۔ نمبر 4، بیان کرنے والے کا متواضع، نرم خو ہونا چاہیے، متکبر، بدمزاج، درست طبیعت کا وہ نہ ہو۔ نمبر 5، وعظ کرنے والے کو، بیان کرنے والے کو چاہیے کہ جب وہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات وغیرہ کے فضائل لوگوں کو سنانا چاہے تو پہلے خود ان کا عامل بنے، پہلے خود وہ عمل کرے، تاکہ وہ اس آیت کا مصداق نہ ٹھہرے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس آیت کا مصداق نہ بنے وہ۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر عالم اور بیان کرنے والا اپنی نصیحت پر عامل نہ ہو، خود وہ عمل نہ کرتا ہو، تو اس کی نصیحت لوگوں کے دلوں سے ایسی گزر جاتی ہے، اس کا بیان اور اس کی باتیں لوگوں کے دلوں سے ایسی گزر جاتی ہیں جیسے چکنے پتھر سے بارش کے قطرات پھسل جاتے ہیں۔ یعنی عمل کے بغیر وعظ، بیان اور تقریر میں اثر پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 6، بیان کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر، احادیث اور فقہا کے اقوال وہ جانتا ہو۔ فقہا کے اقوال، قرآن کی تفسیر، احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے
انہوں نے ایک آدمی کو وعظ اور بیان کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا تم ناسخ اور منسوخ کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا خود بھی برباد ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی برباد کیا۔ نمبر 7، بیان کرنے والے کے لیے دوران بیان، دوران تقریر، دوران وعظ کسی مخصوص شخص کی طرف متوجہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 8، بیان کرنے والے کا لالچی ہونا بھی، بیان کرنے والا لالچی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تقریر کرنے والا، واعظ اور بیان کرنے والے جو لوگ ہو وہ لالچی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لالچ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، چہرے اور علم کی رونق کو ختم کر ڈالتا ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی طلب اور سوال کے کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ ہو تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بغیر کسی طلب اور سوال کے کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ ہو تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دل سے بھی سوال نہیں ہونا چاہیے اور طلب نہیں ہونی چاہیے، اور زبان سے بھی طلب، مطالبہ اور سوال نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کا، کلام کا، بیانوں کا، تقریروں کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 9، وعظ کی مجلس، بیان و تقریر کی مجلس میں خوف اور امید دونوں قسم کے مضامین بیان ہونے چاہیے۔ انمول موتی جلد نمبر 4 صفحہ 90۔ حق تعالی شانہ ان آداب کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ان آداب کی رعایت اس زمانے کے اندر بہت ضروری ہے۔ ان آداب کی رعایت کے ساتھ اگر ہم تقریر کریں گے، بیان کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا ہی۔ اس لیے بیان کرنے والوں کو، تقریر کرنے والوں کو، وعظ و نصیحت کرنے والوں کو ان آداب کا پورے طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔